میں دعوت اسلام تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اکرام اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کا خلاصہ. نگران شورا کا تخصص کے اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری کا 2 اراکین شورا کے ساتھ صحافی اجتماع کے حوالے سے مدنی مشورہ. رکن شورا کا صحافی اجتماع کے حوالے سے مدنی مشورہ. المدینہ العلم اور مکتبۃ المدینہ کی جانب سے ایک اور کتاب شائع. رکن شورا کی بیرون ملک روانگی. ذمہ داران کے عالم دین سے ملاقات. عالم مدنی مرکز فیضانہ نگر باب المدینہ کراچی میں اجتماعی خدمات کا سلسلہ. باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں حضرت سید صفی عبد الوہاب شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک کا سنت و بھرائی اجتماع. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد منار تابی سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری تخصص اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری سلمہ الباری نے 2 اراکین شورا کے ساتھ صحافی اجتماع کے حوالے سے مدنی مشورہ فرمایا اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا باب المدینہ کراچی سے بیرون ملک مدنی قافلے کے لیے روانہ ہوئے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. لوٹ رحمت قافلے میں چلو سیکھ میں سنت قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. الحمدللہ عز و جل المدینہ العلم اور مکتبۃ المدینہ کی جانب سے ایک اور کتاب شائع کی گئی. آئیے اس کے حوالے سے رکن شورا کی گفتگو سنتے ہیں. خوشخبری. شکر کی اہمیت اور فوائد پر مشتمل 204 روایات و حکایات کا مدنی گلدستہ بنام شکر کے فضائل مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. آج حاصل کیجیے اور اس میں محنت کی حفاظت کا نسخہ، محنتوں میں زیادتی کا باعث اور محنت محفوظ کرنے کا ذریعہ کے علاوہ بہت کچھ اس میں مطالعہ کیجیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے فیضانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں 17 اپریل کو عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں صحافیوں کے حوالے سے ہونے والے اجتماع کی تیاری سے متعلق اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو صحافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے انہیں اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی. ان شاء اللہ 17 اپریل بروز اتوار دوپہر
3 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا سنت بڑا اجتماع ہے، جس میں نگران شورا حضرت علامہ مولانا محمد عمران عطاری صلی اللہ علیہ باری سنت بڑا بیان فرمائیں گے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ جو مختلف شعبہ جات کے اسلام بھائی تشریف لائے اور ان کے شعبے کے حوالے سے جب ان کو تربیت کے مدنی پھول ملے تو ایک تبدیلی محسوس کی، جس طرح نے وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے آئے صاحب اور تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، تو مستقل ماہانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحافت کا جہاں پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے تو وہی الیکٹرانک میڈیا مختلف چینلس ہیں، اور اسی طرح کے کیبل آپریٹر ہے جو اس کو مطلب عام کرنے میں جن کا کردار ہے، اور اسی طرح جیسے ریڈیو کے بھی مختلف بینڈ ہیں۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اس اجتماع میں شرکت کی ترکیب بنانی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہمیں ان سے رابطے بھی کرنے پڑیں گے، ان کے پاس دعوت بھی دینی پڑے گی۔ اور آج جیسا کہ ہمارے یہ مدنی چینل پر جو ہمارا مدنی مشورے کا یہ ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ ہے، تو اس ریکارڈنگ کی توسط سے میں صحافت سے شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ اس اجتماع میں اگر باب المدینہ کراچی میں ہے تو وہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 17 اپریل بروز اتوار دوپہر 3 بجے آپ ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے شعبے کے حوالے سے شریعت و سنت کے مطابق معاملات مدنی پھول چننے کی سعادت آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو خوشبو ہے تو آپ اپنے شعبے میں بھی اس کو محسوس کریں گے۔ تو نہ صرف خود شرکت کریں بلکہ اس کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس اجتماع کی بھرپور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ افضل ہند حیدرآباد دفتر کے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ڈاکٹر حضرت سید فہیم اللہ قادری دامت برکاتہ علیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعا سے نواز سے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی آندھرا پردیش کو تاثرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا تعلق ہے ممکن ہے کہ یہی تعلق میری آخرت کی کامیابی کا سبب بنے۔ جو دعوت اسلامی کا یہاں پر کام ہو رہا ہے اس سے میں بے حد جو ہے متاثر ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جس کے اندر دو صفات بیان کیے گئے ہیں، ایک تو جو ہے خوف خدا، دوسرا جو ہے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب کسی مومن میں یہ دو صفات پائے جاتے ہیں، ایک تو خوف خدا، دوسرا جو ہے خواہشات نفس سے بچتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کے لیے اعلان کر رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو ہے جنت اس کا جو ہے مقام ہوگا وہ اس میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو بہرحال ہم دعوت اسلامی کے مبلغین کو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو اپنے آپ کو جو ہے فلموں کی طرف مائل کرتا ہے، گانوں کی طرف مائل کرتا ہے، اڑیا چیزوں کی طرف اپنے خواہشات کو موڑتا ہے، ان خواہشات کو برائی سے روک کر ان کو جو ہے جب مدینے کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ان کو مائل کر کر ان کی جو ہے آخرت سدھارتے ہیں، ان میں خوف خدا پیدا فرماتے ہیں۔ تو میں خاص طور پہ یہ دیکھا ہوں کہ جو ہے اس سے لگے ہوئے نوجوان وہ خواہشات نفس سے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات نفس سے بچا ہوا رہتا ہے، یہ لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے خواہشات سے نفس سے بچا کر ان کے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر اور ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ہے۔
اگر میں دعوت اسلامی کے بعد دعوت اسلامی کے متعلق اس کی صفات کو بیان کرنا چاہوں، مجھ میں استطاعت نہیں ہے کہ اس کے کما حق کو صفات کو بیان کر سکوں. اگر میرے تمام آزادی بول اٹھتے ہیں تو پھر بھی کم ہے. حضرت العلامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس رضوی قادری مدد اللہ العالی تشریف فرما تھے. تو بہرحال ملاقات ہوئی. پھر ملاقات ہونے کے بعد ہمیں جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے جنگ احد کے موقع پر جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے کہیں پر ان کو دفنایا گیا. اس سے ہٹ کر جو فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اکرام کی تدفین کہاں پر ہوئی اور یہ بتایا گیا. اور ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ دیکھو کبھی بھی تم جنت البقیع میں داخل نہیں ہونا. میں نے سوال کیا کہ کیوں جنت البقیع میں داخل ہونے سے ہمیں روک رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہاں پر کس صحابی کی مزار ہے، اس واسطے میں منع فرما رہا ہوں. اور میں نے حضرت علامہ محمد الیاس رضوی صاحب کو دیکھا کہ وہ جو ہے مدینے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر بغیر چپل پہنے وہ برہانہ پیر چلتے جا رہے ہیں، جبکہ جو ہے شدت کی گرمی ہوتی جا رہی ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس طرح جو ہے چل رہے ہیں، ہم تو جو چپل پہننے کے بعد گرمی محسوس کرتے ہیں لیکن آپ برہانہ پیر چلتے ہیں، کیوں ایسا آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ ایسی مقدس سرزمین ہے، میں اس مقام پر اس لیے چپل پہن کر نہیں چلنا چاہتا ہوں. نہیں معلوم کس جگہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم گرا ہو، کیا اس جگہ پر مجھ جیسا حقیر بندہ، حقیر امتی اس جگہ پر چپل کے ساتھ قدم رکھے گا؟ میں تعظیماً جو ہے چپل نہیں پہن رہا ہوں. تو یہ جو ہے مکمل عاشق رسول ہے. ان کی جو ہے یہ جو صفت ہے عاشق رسول کی، جس کی وجہ سے جو ہے دعوت کا کام جو ہے الحمدللہ چلتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے ترقی عطا فرمائے، دن میں راتوں میں ترقی عطا ہو. اور جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی اخلاص جو ہے اخلاص بھر دے اور اس کو جو ہے قبول کر لے. اور اس کے اندر جو ہے 101 جو ہے مدنی پھول کو جو ہے جمع کیے ہیں. ایسے جو ہے بہت سارے کارنامے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہرحال جو ہے ہر زبان میں یہ لوگ کام کرتے جا رہے ہیں. میں اپنے ابو قریب رشتے دار کے پاس خاص طور پر جب جا کے بیٹھتا ہوں تو مدنی چینل دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چینل بالکل پاک اور صاف ہے. اس کے اندر جو ہے کبھی بھی کسی عورت کی تصویر کو نہیں بتائی گئی، نہ کسی عورت کی جو ہے گفتگو کو. بہرحال یہ جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے یعنی کہ یہ جو چینل ہے بالکل ہی جو ہے اسلام اور شریعت کے مطابق ہے. اس سے جو ہے مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ہی چینل حقیقی طور پر جو ہے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں اور شریعت کی طرف جو ہے دعوت دے سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں. اور اس طرح ہی جو عمل ہم پیش کریں گے شریعت کے مطابق تو جو ہے لوگ دعوت کو قبول کریں گے اور لوگ برجوق جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب جو ہے سارے لوگ جو ہے مدنی چینل سے جو ہے منسلک ہو جائیں گے. الحمدللہ الزوبر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جتنا ڈپلومات کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. قلب سختی طالب گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں عبد الوہاب شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سالانہ اس مبارک ہوا. اس موقع پر مجلس مزارات اولیاء کے تحت مزار مبارکہ سنت و برعید جمعہ کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن کابینہ نے سنت و بڑا بیان فرمایا.
جو اللہ سے ملا دے اس دوران مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی قائم کیا گیا. اس اختتام میں زائرین اسلامی وہاں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے مبلغین نے ہمارے ہاں آخری روز 28 ربیع الثانی کو سرکار سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی جب کل کی محفل کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد یہ اجتماع منعقد کیا تھا اور اس سال بھی منعقد کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو اولیاء اللہ کے درباروں میں آنے والے زائرین ہیں ان کو ادب احترام کے سلسلے میں ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کی اصلاح ہوتی ہے, اور یہ ایک سلسلہ جو جاری کیا ہے. میں امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جہاں دین کے لیے مزید کاوشیں کی. ایک یہ کام بھی بہت بڑا کام ہے. اب پچھلے سال سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے, زائرین کو بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے, اور ان کی ایک اصلاح کا سلسلہ جو ہے مزید اس میں اس سے اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو بہت دربار کے ادب احترام اور یہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے طریقہ کار اس کا سلسلے میں جو ہے وہ استفادہ حاصل ہوگا. یہ جو دعوت اسلامی کے مبلغین نے ساتھیوں نے یہاں یہ اجتماع کا سلسلہ شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا شرف عطا کیا ہے کہ یہ سلسلہ اس میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہو. میں نہایت ہی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں ان تمام دعوت اسلامی کے ساتھیوں کا کہ جو لوگ اس سلسلے میں کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں اور اس اجتماع کو منعقد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو جو ہے عمر دراز عطا فرمائے, اللہ ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح وہ دین کے لیے اپنا رات دن صرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے. مدنی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی خبروں میں نازا فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی